बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जो मेरा वॉइस नोट था हदीस हौज़ के हवाले से, हदीस हौज़ जो सही बुखारी में से मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में है कि क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर मौजूद होंगे और वहाँ पर कुछ लोगों को लाया जाएगा और फिर उन्हें हौज़ कौसर से हटा दिया जाएगा। फरिश्ते उन्हें खींच कर जहन्नुम की तरफ लेकर जाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, असहाबी असहाबी, कि ये लोग तो मेरे सहाबा हैं, ये तो मेरे सहाबी हैं, तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको पता नहीं कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई चीजें निकाल दी थी, कि इन्होंने दीन में बिदअतें ईजाद कर दी थी। अब वो बहुत सारे लोगों ने फिर इसके हवाले से ये सवाल किया कि ये कौन कौन थे जिन्होंने ये बिदअतें ईजाद की हैं और क्या क्या बिदअतें हैं जो ईजाद की हैं। देखिए, बिदअत के हवाले से हमारे पास मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं कि बिदअत गुमराही है, बिदअत जलालत है। ये दीन में कोई भी नई चीज डाल दी जाए वो गुमराही है, वो जलालत है। दीन को बनाने का काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो कोई शख्स, तीसरा शख्स अगर दीन में कोई नई चीज का इजाफा करता है तो वो बिदअत कहलाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत जलालत है। तो हमारे कल के वॉइस नोट के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यह सवाल किया कि जी वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने बिदअतें शुरू की और क्या क्या बिदअतें शुरू की। देखिए, एक बात तो असूली तौर पर यह समझ लेनी चाहिए कि बिदअत साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार शख्स ही शुरू कर सकता है, एक आम शख्स शुरू नहीं कर सकता। अगर आम शख्स दीन में कोई नई चीज ईजाद कर भी देगा तो लोग उसे कबूल नहीं करेंगे, वो मारूफ नहीं होगा, उसे शोहरत नहीं मिलेगी, वो दीन का हिस्सा नहीं बन जाएगा। लेकिन एक शख्स जो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठा हुआ है और वहां पर बैठकर वो एक दीन के अंदर एक नई चीज शुरू करता है, एक नई बिदअत का आगाज करता है, तो लोग उसे कबूल करते हैं, लोग उसे मानते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक वॉइस नोट में तरावियों के हवाले से बताया था और डिटेल से आपको उसके ऊपर, तरावियों के ऊपर मेरा मुकम्मल एक वॉइस नोट है और सही बुखारी से मैंने ये बताया था कि ये तरावी एक बिदअत है और ये बिदअत हजरत उमर ने शुरू की थी। और वो उसके ऊपर अलग से एक वॉइस नोट है, मैं उस मौजू के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि पहला दौर हुकूमत जो था हजरत अबू बकर का, वो तो कोई 2-2.5 साल का था और उसके मामलात जरा डिफरेंट थे। उसमें भी असल हुक्मरान हजरत उमर ही थे और हजरत उमर ने अपने दौर हुकूमत में क्या क्या बिदअतें ईजाद की, क्या क्या बिदअतें शुरू की है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए जिस किताब को मैंने मुंतखब किया है वो अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक है। अगर तमाम कुतुब अहले सुन्नत से मवाद इकट्ठा करना शुरू किया जाए और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं तो सैकड़ों किताबें ऐसी हैं और सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो आपको बतानी पड़ जाएंगी, तो वो वॉइस नोट बहुत ज्यादा तवील हो जाता है। इसलिए इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए मैं अल्लामा शिबली नोमानी कि जिन्हें वकील उमर कहा जाता है, जिन्हें वकील उमर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हजरत उमर की बड़ी वकालत की है, उनकी जो मशहूर और मारूफ किताब है अल फारूक, उसमें से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अल फारूक के सफ़ा नंबर 319 के ऊपर कि ये अल फारूक जो है ये इमरान बुक अजीम एंड सन्स पब्लिशर उर्दू बाजार लाहौर से शाया हुई है और इसके सफ़ा नंबर 319 के ऊपर लिखते हैं कि शराब पीने की जो सजा पहले से मुकर्रर थी, पहले से मुकर्रर थी यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर के दौर हुकूमत में जो मुकर्रर थी, इसको ज़्यादा सख्त कर दिया। यानी पहले 40 दुर्रे मारे जाते थे, उन्होंने यानी हज़रत उमर ने 40 से 80 दुर्रे कर दिए। अब ये वो बिदअत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दुर्रे मुकर्रर किए हैं तो आपको ये हक और इख्तियार किसने दे दिया है कि आप 40 को बढ़ाकर 80 कर दें। सफ़ा नंबर 323 के ऊपर लिखते हैं कि हजरत उमर ने तमाम ममालिक में लिख भेजा
کہ زکوٰۃ فلاں فلاں چیزوں پر فرض ہے اور اس حساب سے فرض ہے، تو اس احتمال کا محل نہیں ہے کہ حضرت عمر خود شارع ہیں اور اپنی طرف سے احکام صادر کرتے ہیں لا محالہ اس کے یہی معنی ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق احکام صادر فرمائے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس احتمال کا موقع باقی رہتا ہے کہ حضرت عمر نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، حضرت عمر نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، اور اس لیے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار کی تعداد کو فرض نہ کیا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ حضرت عمر نے اس کو اپنی فہم کے مطابق فرض سمجھا ہے۔ لیکن یہ احتمال خود ان احادیث میں بھی قائم رہتا ہے جن میں صحابی نے اعلانیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ مقرر کر رکھی تھی، حضرت عمر نے اپنی فہم و فراست سے، اپنی دانش سے ان کو تبدیل کیا ہے، اور بعض ایسی چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ مقرر کر دی ہے جن کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی تھی، اور حضرت عمر کے جو پیروکار ہیں، عمری لوگ جو ہیں، وہ آج تک اس کے اوپر چل رہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ نوٹ تھے نہ ان کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 226 کے اوپر علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اس ڈر سے کہ صحابہ کرام روایت کرنے میں غلطی نہ کریں، صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کریں، تاکہ لوگ حدیث میں مشغول ہو کر قرآن کے یاد کرنے سے غافل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، حدیث کو بیان کرنے کے اوپر جو پابندی لگائی ہے وہ حضرت عمر نے لگائی ہے۔ حدیث بیان مت کرو، رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان مت کرو۔ قرظہ بن کعب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے ہم کو عراق میں پر روانہ کیا تو خود مشائخ کو نکلے اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری عزت بڑھانے کو۔ فرمایا کہ ہاں، لیکن اس کے ساتھ یہ غرض بھی ہے کہ تم لوگ ایسے مقام میں جاتے ہو جہاں کے لوگوں کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن پڑھنے میں گونجتی رہتی ہیں، تو ان کو حدیثوں میں نہ پھنسا لینا، قرآن میں آمیزش نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کرو، اور میں تمہارا شریک ہوں۔ پس جب قرظہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حدیث بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے ہم کو منع کیا ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ عمر کے زمانے میں بھی اس طرح حدیثیں بیان کر روایت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا تو عمر مجھے درے مارتے تھے۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث کیا اور کہا کہ تم نے حضرت سے بہت سی حدیثیں روایت کرنی شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں، حدیث کے اوپر پابندی تو لگائی، اور پابندی لگانے کے علاوہ یعنی مدینے میں تو کوئی شخص نہیں تھا کہ جو حدیث بیان کر سکے، تو جن لوگوں کو انہوں نے عامل بنا کے، گورنر بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجا، ان کو بھی کہہ دیا کہ دیکھو وہاں حدیثیں بیان نہ کرنا، رسول اللہ سے کوئی روایت نہیں کرنا، کوئی حدیث بیان نہیں کرنا، بس قرآن پڑھو، بس صرف قرآن پڑھو۔ کیا میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن حدیث دین اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ کیا حدیث کے بغیر دین اسلام مکمل ہو جائے گا؟ کیا سنت کے بغیر دین اسلام مکمل ہے؟ جبکہ قرآن کی کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، اور حدیث کے بارے میں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع قرآن مجید کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اور وحی غیر مطلوع حدیث ہے، لیکن حضرت عمر نے حدیث کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، اور یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ جو بڑے مشہور راوی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں ان کے زمانے میں حدیث بیان کرتا تو وہ مجھے درے سے مارتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی، متقی اور پرہیزگار، مفسر قرآن، محدث رسول، مجتہد العصر، ان کو مبعوث کر رکھا تھا کہ وہ حدیثیں بیان نہ کریں۔ اس کے بعد جو لکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ مشکل مسائل قلم بند کرنا۔
اچھا، اس حوالے سے صفحہ نمبر 333 کے اوپر شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جو مسائل زیادہ مشکل ہوتے ان کو یادداشت کے طور پر لکھ لیتے اور ہمیشہ ان پر غور کیا کرتے، وقتاً فوقتاً ان کے متعلق جو رائے قائم ہوتی اس کو قلم بند اور زیادہ غور و فکر سے اس میں محو اس بات کیا کرتے۔ پھوپھی کی میراث کی نسبت جو یادداشت لکھی تھی وہ آخر میں اس کو محو کر دیا، اور اس کا حال امام محمد نے موطا میں لکھا ہے۔ قسطلانی نے شرح بخاری میں معتمد حوالے سے نقل کیا ہے کہ دادا کی میراث کے متعلق حضرت عمر نے 100 مختلف رائے قائم کی۔ دادا کی میراث کے متعلق 100 مختلف رائے قائم کی۔ پھوپھی کی میراث کے متعلق بھی اپنی رائے دیتے تھے وہ۔ بعض مسائل کے متعلق ان کے مرتے دم تک کاوش رہی ہے کہ کوئی قطعی رائے قائم نہ کر سکے۔ مسند دارمی میں ہے کہ دادا کی میراث کے متعلق انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی، لیکن مرنے سے قبل اس کو منگوا کر مٹا دیا اور کہا کہ آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کیجئے گا۔ اس کتاب میں یہ روایت بھی ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو صحابہ کو بلا کر کہا کہ میں نے دادا کی میراث کے متعلق رائے قائم کی تھی، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو قبول کریں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کی رائے ہم قبول کر لیں تب بھی بہتر ہے، لیکن ابو بکر کی رائے مانیں تو وہ بڑے صاحب الرائے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسئلوں کے متعلق کوئی تحریر قلم بند فرما جائیں: کلالہ، دادا کی میراث، ربط کی بعض اقسام مسائل فقیہ کے متعلق ان کی جو کدوکاش تھی رہتی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کی مثال کافی ہے۔ یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پھوپھی کی میراث اور دادا کی میراث کے بارے میں حضرت عمر نے اپنی ایک رائے قائم کر رکھی تھی اور اپنے دور حکومت تک تھی۔ جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے اپنی جو کچھ انہوں نے اس کے میراث کے بارے میں لکھا ہوا تھا پھوپھی اور دادا کی، اسے مٹا دیا اور پھر کہا کہ جی آپ لوگ اپنی رائے سے قائم کر لیں اس کے اوپر۔ صفحہ نمبر 335 کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جن مسائل کو صحابہ کے مجمع میں پیش کر کے طے کیا ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اور کتب احادیث و آثار میں ان کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ مثلا بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ غسل جنابت کی ایک صورت خاص میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار جمع کیے جائیں، چنانچہ متفقہ مجلس میں وہ مسئلہ پیش ہوا۔ تمام صحابہ نے ایک رائے پر اتفاق کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مخالف رہے۔ اچھا، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مختلف مسائل کا انہیں علم نہیں تھا۔ غسل جنابت کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، یعنی قرآن میں سورہ مائدہ میں غسل جنابت کے حوالے سے بیان ہے